یہ دنیا کیسے بنی، فرشتوں، جنوں، نبیوں اور رسولوں اور پیغمبروں کے بارے میں مکمل معلومات کے لیے آپ ہماری ویڈیو آخر تک دیکھیں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ریڈ بٹن کو کلک کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں اور اہم بات کے ممبر بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو 6 دن میں پیدا کر دیا اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ مزید اللہ تعالیٰ سورۃ الحدید آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے، اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ اس میں چڑھ جائے، اور جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ ہود آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے 6 دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ابو رزین سے بیان کیا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ امام احمد، امام ترمذی، امام ابو داؤد اور دوسرے بہت سے محدثین نے سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بیان کرتے ہوئے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ نے اس کو حکم دیا، اسی وقت چل پڑا اور قیامت تک ہونے والی ہر چیز لکھ دی۔ یہ اللہ کا علم تھا جو کہ جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھا۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ یمن سے آئے ہوئے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کے پاس دین کی سمجھ اور ابتدائے خلق کے بارے میں پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ سب سے پہلے کیا چیز تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اللہ نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی اور آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ یعنی ابتدا میں پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی، پھر قلم کی پیدائش ہوئی، اس نے سب کچھ لکھ دیا۔ علماء کرام کا بیان ہے کہ قلم کے فوراً بعد لوح محفوظ کو پیدا کیا، چنانچہ قلم لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی۔ اس کے بعد کائنات کی باقی مخلوقات اور آسمان و زمین کی پیدائش وجود میں آئی۔ اشیاء کی پیدائش والی ترتیب میں علماء کرام کے کئی اقوال ہیں۔ آسمان اور زمین کی ترتیب کیا ہے؟ اس بارے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پیش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا ہاتھ پکڑو، اور کہا، ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار کے دن زمین میں پہاڑ پیدا کیے گئے، پیر کے دن درخت، منگل کے دن تکلیف، مصائب اور جراثیم اور بیماریاں، بدھ کے دن نور کو پیدا کیا گیا، جمعرات کے دن چوپایوں کو پھیلا دیا گیا، اور تمام مخلوقات کے درمیان جمعہ کی آخری گھڑیوں میں یعنی عصر سے رات کے درمیان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ مطلب یہ کہ جب تمام مخلوقات کی پیدائش ہوئی تو آخری مخلوق انسان تھا۔
اس حدیث میں مختلف حالات کو نہایت وضاحت سے پیش کیا گیا۔ اس سے یہ خوب ہی پتہ چل گیا کہ ابتدائی مخلوقات کی تخلیق کیا تھی۔ ان میں سے آخری نمبر آدم علیہ السلام کا تھا، جبکہ آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسان سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہوئے تھے۔ صاحب عقل مخلوقات میں سے سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا اور دوسرا نمبر جنوں کا اور آخری نمبر انسانوں کا ہے۔ فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ شعراء آیات نمبر 5 میں فرماتے ہیں، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی تسبیح و تمجید بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ خبردار، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ مسلم شریف میں ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے، جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو بیان کر دی گئی، یعنی کہ مٹی۔ فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو پیدا کیا گیا۔ جنوں کو بھی انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ ہجر میں آیت نمبر 27 میں فرماتے ہیں، اس سے پہلے جنات کو ہم نے لوہ والی آگ سے پیدا کیا۔ جنات کے بارے میں بہت زیادہ آیت و احادیث موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا، یعنی آگ کی جڑ سے نہیں بلکہ آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شیطان ابلیس کا قول نقل کیا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، جس طرح پہلے ہی بیان ہو چکا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اس سے پہلے ہم نے جنات کو لوہ والی آگ سے پیدا کیا۔ یہ ہے جنات کی اصلیت اور بنیاد۔ ابلیس معلول بھی جنات سے ہے۔ اس مسئلے میں کسی کو تردد اور شک شبہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے کہ ابلیس جنوں میں سے تھا، مطلب یہ کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی فرشتوں کی جنج پر داخل نہیں ہوا اور نہ ہی وہ کبھی فرشتوں میں شمار ہوا۔ وہ جنات میں سے ہے، کیونکہ اس نے خود اقرار کیا تھا کہ اے اللہ، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اگر یہ فرشتہ ہوتا تو خود کہتا کہ اے اللہ، تو نے مجھے نور سے پیدا کیا۔ اس طرح ابلیس کا جن ہونا روز روشن کی طرح آیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے۔ وہ ہماری زمین پر رہائش پذیر تھے۔ آہستہ آہستہ وہ جب فتنہ فساد میں حد سے بڑھ گئے اور ناحق خون بہانے لگے تو اللہ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک عظیم لشکر بھیجا۔ اس سے جنات کی زبردست معرکہ آرائی ہوئی۔ اس معرکہ آرائی میں فرشتوں نے جنوں کو تہس نہس کر دیا اور وہ سمندروں کے جزیروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ زمین کے ہر جزیرے سے ان کو جلا وطن کر دیا گیا، چنانچہ آج تک ان کا مسکن یہی جزیرے عظیم مراکز ہیں۔ یہ واقعہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہو چکا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ ابلیس معلول کا ایک تحت ہے اور وہ تمام جنات کا سردار ہے اور حکمران بھی ہے۔ اس کا شاہی تحت پانی پر ہے، اگرچہ اس کی متعین کی جگہ ہمیں معلوم نہیں۔ یہاں تک ذکر ہے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا، اور اس کے بعد اگلی ویڈیو میں آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کا ذکر ہوگا۔ بہت شکریہ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔